چلیے دوستو آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک عالم دین کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عالم صاحب، میرے جو ماں باپ ہیں، جو میرے والدین ہیں، وہ ادھیڑ عمر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ وہ مجھ سے اکثر خفا سے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں انہیں ہر وہ چیز لا کر دیتا ہوں جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور فرمانے لگے، بیٹا یہی تو ان کی ناراضگی کی وجہ ہے، یہی تو سبب ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں تم انہیں لا کر دیتے ہو۔ نوجوان حیران سا ہو گیا کہ عالم صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، یعنی آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، تھوڑی تفصیل یعنی تھوڑی ڈیٹیل، تھوڑی وضاحت سے مجھے بتائیے کہ کیا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، تمہارے لیے کپڑے، تمہارے کھانے کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، تمہیں گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، یہاں تک کہ تمہارے ٹوائلٹ جانے کے یا ٹوائلٹ کے بعد جو کپڑے لگتے ہیں ان تک کا انتظام کر رکھا تھا۔ تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ساری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ پھر آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا کہ بیٹا تم کو اسکول داخل کروائیں یا نہیں کروائیں؟ کھلونے لانے سے کبھی پوچھا کہ بیٹا کھلونے چاہیے یا نہیں؟ لا کر دے دیا نا۔ اسی طرح کالج اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کبھی تم سے پوچھا؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے، تمہارے بہتر فیوچر کے لیے، تاکہ تم اپنی زندگی چین سکون سے بھری اور پیار بھری زندگی گزار سکو، ایک خوشحال زندگی گزار سکو، انہوں نے تم سے پہلے ہی تم سے پوچھے بغیر انہوں نے اچھے سے اسکول کا، اچھے سے یونیورسٹی کا اور ان سب چیزوں کا بندوبست بھی کر دیا اور تمہاری فیس بھی بھر دی۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری، تمہارا پہلا اسکول، تمہارا یونیفارم، تمہاری ہر چیز تمہارے ماں باپ نے کبھی تم سے نہیں پوچھا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق بہتر سے بہتر تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی۔ تمہیں تو شاید اس کا کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی بھی تلاش کرنی اور ڈھونڈنی شروع کر دی، جو تمہاری اچھی طرح سے خدمت کر سکے، تمہارا خیال رکھ سکے۔ اور تمہارے لیے لڑکی تلاش کرتے وقت تمہارے ماں باپ کی یہ سوچ بھی ہوتی ہوگی کہ ہم ہمارے بیٹے کے لیے ایسی دلہن لے کر آئیں گے جو ہمارے بیٹے کی خدمت کر سکے اور اس کا اچھا سے خیال رکھ سکے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ بھی تمہارے ماں باپ نے تم کو مفت میں سکھایا ہے، تمہارے مطالبے کے بغیر اور تمہارے پوچھنے سے پہلے تمہاری ڈیمانڈ کے بغیر سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس اور ان کو بنا مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو نا، ایسے اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے نیک اولاد بن کر دکھاؤ اور ان کو بنا مانگے دینا شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی اور تم سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک بات مجھے بتاؤ، کیا کبھی تم نے ماں باپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم، کوئی تیل لگایا ہے جیسے وہ بچپن میں تم کو لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں باپ کے سر میں تیل لگایا ہے؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگایا کرتے تھے، تمہاری مالش کیا کرتے تھے، کنگھی بھی کیا کرتے تھے، تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی۔ کبھی تم بھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ میں پانی اور تولیے لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ بچپن میں تمہارے لیے کھڑے رہتے تھے؟ ارے میرے بھائیو، کچھ کرو تو صحیح، ان کو کچھ کر کے تو دکھاؤ، ان کو بنا مانگے لا کر دیا کرو، ان کے مانگنے کو اور مطالبے کا انتظار نہ کیا کرو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت تو دے کر دیکھو، ان کی خدمت تو کر دیکھو، ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا تھا،
नियामत समझकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए खुशियाँ बनाई थी, तुम्हारे होने पर मिठाइयाँ तकसीम की थी और तुमको बिना किसी मुआवजे के और बिना किसी लालच के तुम्हारे दिन रात परवरिश करते रहे। माशरे में और समाज में एक कामयाब इंसान बनाकर तुमको खड़ा किया बगैर किसी फायदे के। कम से कम उनकी इसी खिदमत का सिला समझते हुए उनके साथ अच्छा रवैया और हुस्न सलूक इख्तियार करो। फिर देखना वो भी खुश, तुम भी खुश और अल्लाह भी खुश। मुझे उम्मीद है कि आज के इस किस्से से हम सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कभी माँ बाप के मुतालबे का और उनके मांगने का इंतज़ार ना करें, बल्कि बिना मांगे उनकी ज़रूरत को समझें और उनको वक्त से पहले ही ला कर दे दिया करें, उनकी खिदमत में हाजिर कर दिया करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और माँ बाप खुश तो अल्लाह खुश और माँ बाप नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़। और जहाँ अल्लाह नाराज़ तो यहाँ भी बेड़ा गड़क और वहाँ भी बेड़ा गड़क। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे लिए, इस मुल्क के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।